اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرب قیامت کا ایک ایسا خوفناک فتنہ جس کا خوف اور دبدبہ ہر زمانے میں پایا جاتا تھا۔ اس فتنے کا ذکر اگر صحابہ کرام کی مجلس میں ہو جاتا تو صحابہ کرام زارو قطار رونے لگ جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کائنات کے سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کی، کہ دجال کون ہے اور دجال حقیقت میں کس شخصیت کا نام ہے، اور دجال کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی، اور دجال کے ماں باپ کون ہیں، اور کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی دجال موجود تھا، اور دجال اس وقت کہاں ہے اور اس دنیا کے اندر کب ظاہر ہوگا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے۔ دجال کی ظاہری نشانیاں اور شکل و صورت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال پست قد کا ہوگا اور وہ بدصورت ہوگا اور وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے اور اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے سر کے بال گھنگرالے ہوں گے اور اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، اور اس کی ناک طوطے کی جیسی چونچ والی ہوگی۔ اور دجال کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کافارا لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، لیکن کافر اس کو نہ پڑھ سکیں گے۔ پیارے دوستو، جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو لوگوں کے سامنے پرہیزگار بن کر رہے گا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی اتباع کریں، لیکن اندر سے یہ کافر کی طرح ظالم ہوگا۔ دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، جب اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو یہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر پوری دنیا میں گردش کرے گا۔ وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیانی فاصلہ 40 گز کا ہوگا۔ پیارے دوستو، دجال کے پاس بے شمار طاقت اور بے شمار مال و دولت اور خزانے ہوں گے۔ اس روئے زمین کی زیادہ تر نہروں پر دجال کا قبضہ ہوگا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی نہ پی سکے گا، اور یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کی شوبدہ بازیاں دکھائے گا۔ یہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ پانی برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ اناج اگائے گی۔ اس وقت دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ جو لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے تو دجال ان کو مال و مال کر دے گا اور وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوں گے، اور جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے تو دجال ان کو قتل کر دے گا۔ پیارے دوستو، دجال بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ زمین کے اندر گردش کرے گا اور وہ دنیا کے ہر کونے میں جائے گا۔ اس وقت تمام دنیا کے کافر اور اسرائیلی لوگ دجال کی حمایت کریں گے اور اس کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا اور وہ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دے گا۔ دجال پوری روح زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلانے کے بعد مکہ اور مدینہ کی طرف روانہ ہوگا۔ جب یہ مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا، اور آخرکار مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر مدینہ کی طرف جائے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو اس کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس طرح دجال مکہ اور مدینہ کے باہر کھڑے ہو کر ایک خوفناک چیخ مارے گا۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کے اندر جو لوگ بھی منافقین ہوں گے وہ یہ آواز سن کر مکہ اور مدینہ سے باہر نکل آئیں گے اور دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، دجال 40 دن تک اس دنیا کے اندر رہے گا اور بالآخر حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا لشکر دنیاوی اسباب کے اختیار سے مسلمانوں سے مضبوط ہوگا۔ اس وقت مسلمانوں اور دجالی گروہ کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے اندر دجالی ہار جائیں گے اور دجال کے لشکر کو بہت بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مقام لط پر پکڑ لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ دجال کو قتل کر دیں گے۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ دجال کون ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو انہی دنوں میں مدینہ کے اندر ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائشی کانا تھا۔ یہ بچہ پیدائش کے اعتبار سے عجیب الخلقت تھا۔ بچپن میں یہ مدینہ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ بچہ مشہور ہونے لگا اور اس نے مدینہ کے اندر اپنے اوپر وہی آنے کا دعویٰ کر دیا، اور یہ بچہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب اور پرسرار باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو اس بات کا علم ہوا
تو اس کی ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، اور اس بچے کی ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گزارش کرنے لگی کہ آپ اس کا معائنہ کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ اس بچے کا معائنہ کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے رستے میں اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا لیکن جوان نہیں ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اس کو پتہ نہ چلا، تو آپ نے اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی اور ابن سیاد سے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس کی چال ہے۔ اس وقت ابن سیاد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ یہ بات سن کر آپ نے فرمایا کہ پھر تو تیرا معاملہ الٹ ہو گیا۔ اس کے بعد حضور پاک نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ دراصل اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کے اندر لفظ طوفان سوچا تھا، تو ابن سیاد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ نے دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ عد ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر تو یہ سچا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں بھلائی نہیں۔ پیارے دوستوں، مدینہ کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ بعض شیاطین اس کے پاس آتے تھے جو اس کو عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں سکونت اختیار کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی کہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے، جبکہ بعض لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے تھے، اور کچھ صحابہ کرام کا خیال بھی یہی تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ہی اس بات کا اقرار کیا اور نہ ہی انکار کیا۔ پیارے دوستو، ابن سیاد کے اندر ایسی بہت ساری نشانیاں موجود تھیں جو کہ دجال کی نشانیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر صحابہ کرام بھی ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی وہ شخص ہے جو قرب قیامت میں دجال بن کر ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن سیاد سے کہا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ تو اس وقت ابن سیاد نے کہا اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو ناپسند نہیں کروں گا، یعنی کہ میں دجال بننا پسند کروں گا۔ پیارے دوستو، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد اصل دجال نہیں، کیونکہ یہ بعد میں ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا، اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا تھا، اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا تھا، اور یہ انسانوں اور جنات کے ملاوٹ سے پیدا ہونے والا بچہ یعنی دجال آج بھی اسی جزیرے کے اندر قید ہے۔ اس کے ساتھی شیطان اس کو ہر بات کی خبر دیتے ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ دجال وہ فتنہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت پیدا فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور دجال کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا، اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ پیارے دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، اور اس کی جو نشانیاں ہوں گی وہ واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرما دی ہیں۔ لیکن یہ دجال کہاں ہے اور یہ کہاں سے آیا اور کیسے پیدا ہوا، اور اس کے ماں باپ حقیقی طور پر کون ہیں، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں۔ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ دجال حقیقت میں کون ہے اور کیسے پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے۔